وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ اوپر دیکھیں یہ وسیع آسمان، اوپر چلنے والا سورج، ستارے، چاند، اوپر چلنے والی ہوائیں، بادل، پانی برسنے کا نظام، سب تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا۔ اب سورج کا طلوع و غروب ہونا تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، ستارے تمہارے لیے، یہ عالم علوی ہے جس کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ اور زمین کی ہر شے، پانی زمین پر برستا ہے، اناج پیدا ہوتا ہے، باغات پیدا ہوتے ہیں، اور زمین میں مختلف پرندے اور درندے تمہاری خوراک بنتے ہیں، باغات سے پھل حاصل ہوتے ہیں، کھیتوں سے دانے اور مختلف اناج حاصل ہوتا ہے۔ یہ زمین کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ فرمایا کہ جمیع منہ، یہ سب اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس میں کسی غیر کی کوئی نہ تاثیر ہے نہ کسی کا عمل دخل ہے، سب اس کی طرف سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، آیات، آیت ان کی جمع، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو غور و فکر نہیں کرتے، جنہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے انکار کرنا ہے، ہم نے ماننا ہی نہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ وہ تو طے کیے بیٹھے ہیں، ہم نے کوئی بات نہیں سننی، اس نبی کی کوئی بات نہیں ماننی، تو ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جن کے اندر تعقل کا، تفکر کا، سوچنے سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا مادہ ہے، صلاحیت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے ان کا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے، اس کی توحید پر اور پختہ ہو جاتا ہے، اور اس کی قدرت پر اور معترف ہو جاتا ہے۔ لیکن تفکر ہو، اور اگر آپ تفکر نہ کریں، طے کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے نہیں ماننا، تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔